یہ فیض صاحب کے مجموعہ کلام دست صبا میں شامل ان کی تیسری غزل ہے۔ مجموعی طور پر اس فہرست کا نمبر ہے 18ویں نمبر پر یہ ان کا غزل شامل ہے۔ اس مجموعے میں یہ تیسری غزل ہے، تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں۔ چونکہ یہ مجموعہ کلام جیل میں تھے تو پبلش ہوا تھا، اور جیل میں ہی جو تاثرات تھے فیض صاحب کے وہ ہیں۔ سب سے اہم چیز جو فیض کے کلام سے ہمیں ملتی ہے کہ جب ایک انسان موت کی کال کوٹھڑیوں میں پابند سلاسل ہو بیٹھا ہو اور اس کی آزادی کی کوئی امید نہ رہے، اور وہاں پہ بھی ایک امید کا پیغام دینا، امید کا تذکرہ کرنا، امید کا دامن نہ چھوڑنا، یہ فیض صاحب جیسے باکمال شاعر کا ہی خاصہ ہے۔ ان کی آپ پوری شاعری کو، مکمل شاعری کو اٹھائیں گے، مجموعہ کو نسخہ ہے وفا جس میں 7-8 کتابیں ان کی شامل ہیں، تو اس میں آپ کو ایک امید کا پیغام ملے گا، انقلاب کا ملے گا۔ فیض صاحب کے بندہ مر کے رہ جاتا ہے جب انسان پہ ہر طرح کی پابندیاں ہوں اور نظام بھی آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ کی بات کو سمجھ نہ رہا ہو، آپ قید میں ہوں، آپ پہ نت نئے سزائیں اور تکلیف بھی دی جا رہی، اور اس کے باوجود امید کا پیغام نکلے۔ یہ فیض صاحب کی کمال تھا، یہ ان کا خاصہ تھا۔ شاعر کہتے ہیں تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں۔ تمہاری یاد سے مراد ہے یہاں پہ وطن، وہ انقلابی تحریک، وہ جو چیز شاعر چاہ رہا تھا انقلاب کا، اس کا ہے۔ تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہا ہے، جو یاد ہے نا، یہ اس میں درد کا عنصر شامل ہے، اور وطن سے محبت کا ذکر ہے۔ قید میں ہے شاعر، لیکن پھر بھی وطن سے شاعر کی محبت وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہو رہی، اس پہ کوئی کمپرومائز شاعر نہیں کر رہا ہے۔ اگر کلاسیکی شاعری میں بھی دیکھیں تب بھی شاعر کہتا ہے کہ محبوب سے اب شاعر کو امید کوئی نہیں رہی ملنے کی، بچھڑ چکا ہے۔ اس کے باوجود شاعر کہتا ہے کہ میں تمہاری اس یاد کو، تمہارے یارانے کو کسی طور پہ بھی اپنے دل میں اس زخم کو ہرا رکھنا چاہتا ہوں، مرنے نہیں دے رہا، اس زخم کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہا۔ تو شاعر کہتا ہے کسی بہانے سے، یعنی یہ بات کوئی ہو شاعر اس میں تذکرہ وطن کا کرے گا، بات کوئی ہو جو شاعر ہے یا عاشق ہے وہ محبوب کا تذکرہ اس میں لے کے آتا ہے۔ کہتے ہیں وہ تذکرہ یا وہ یاد، وہ چیز، محبت مرنے میں نہیں دے رہا، کسی بہانے کوئی بات ہو ذکر ان کا چل پڑتا ہے۔ حدیث یار کے عنوان نکھرنے لگتے ہیں تو ہر حریم میں گیسوس سنورنے لگتے ہیں۔ حدیث یار محبوب کی بات، یہاں پہ مراد کیا ہے؟ انقلاب۔ کہتے ہیں کہ جب رکاوٹیں آ گئیں، کوئی صورت نہیں رہی ہے کہ کیسے آگے اس انقلاب کی تحریک چلے گی یا اس میں کیسے جدت آئے گی، رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، ظلم کی رات طویل تر ہے، اس کے باوجود کہتا ہے اس کے جب عنوان نکھرنے لگتے ہیں، کہ جب انقلابی بیٹھتے ہیں تو اس انقلاب کو لانے کے لیے جو گفتگو کرتے ہیں، لائحہ عمل تیار کرتے ہیں، وہ لائحہ عمل جب تیار ہوتا ہے تو ہر حریم میں، ہر حریم سے مراد ہر جو انقلابی بیٹھا ہوا ہے وہ کیا ہے، وہ جوش اور جذبے سے، ولولے سے بھر جاتا ہے۔ تو گویا کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے جیل سے بھی کہ جتنی مرضی تم اپنی سختیاں تم اپنی کرنی کر گزرو، لیکن ہمارے اندر جو جذبہ تھا انقلاب لانے کا، جو نظام نو کی تشکیل کا، وہ مر نہیں رہا، وہ اسی طرح کیا ہو رہا ہے، بلکہ مزید اس میں نکھر رہا ہے، سنور رہا ہے۔ ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتا ہے جو اب بھی تیری گلی سے گزرتے ہیں۔ تیری گلی ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، تیری گلی میں ہمیں صبح سے شام کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ وہ والی بات ہے کہ محبوب تمہاری گلی میں جب جاتے تھے تو ہم کبھی اس سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کبھی اسے کہتے ہیں اب بھی اگر تیری گلی سے گزرتا ہوں تو ہر ایک بندہ محرم شناسہ دکھائی دیتا ہے، اپنا دکھائی دیتا ہے۔ شاعر یہ در حقیقت کہتا ہے کہ جو انقلابی تحریک ہے، اس انقلابی تحریک میں جو لوگ شامل ہیں، جو بندہ بھی آیا کسی قوم، قبیلے، ذات، کسی علاقے کا ہوگا، وہ محرم دکھائی دے گا۔ اس گلی سے مراد یہ ہے کہ جو اشتراکیت، جو انقلاب کی گلی ہے، جدت کی گلی ہے، جو جدت کا لائحہ عمل ہے، اس میں جو شخص بھی آتا ہے وہ ایک نظریاتی رشتے میں بندہ ہوتا ہے، وہ اپنا معلوم ہوتا ہے۔ صبا سے کرتے ہیں غربت نصیب ذکر وطن، تو چشمے صبح میں آنسو ابھرنے لگتے ہیں۔
یہاں پہ معاشی تنگ دستیوں کا معاشیت کا ذکر ہے کہ ہمیشہ ماہرین اقتصادیات یہ تو بتاتے ہیں کہ بلو دی پاورٹی لائن، کہ غربت کے یا خط غربت سے نیچے جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن وہ کبھی بلو دی لائن کا ذکر وہ نہیں کر اپر دا لائن کا ذکر نہیں کرتے۔ شاعر کہتا ہے وہ لوگ جو معاشی حالات بہتری کے لیے، روزی کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے بیرون ملک چلے گئے، اپنا وطن انہیں تیاگ کرنا پڑا، چھوڑنا پڑا، تو کہتے ہیں ان سے جب بھی صبا کا پیغام جاتا ہے، صبا سے مراد یعنی کوئی ان کا اپنا جاننے والا ہے، اس کے ذریعے کوئی پیغام پہنچا، کوئی ذکر ہوا، کہیں بھی جب وطن کا ذکر ہوتا ہے تو چشمے صبح میں آنسو بھرنے لگتے ہیں، تو ان کے دل بھر آتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ جب جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ملاقاتی آ جاتا ہے، ہم سے ملاقات کا ذکر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ بہر وطن کے کیا حالات ہیں، تو ہمارے جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے وطن میں رہ کر بھی غربت نصیب ہیں۔ وہ جب بھی کرتے ہیں اس نت کو، لب کی بخیا گری فضا میں اور بھی نغمے بکھرنے لگتے ہیں، در قفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں۔ دونوں شعروں کا ایک ہی مفہوم ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جتنا بھی وہ ہماری زبان کو دباتے ہیں، ہماری آواز کو دباتے ہیں، ہمارے پیغام کو، ہماری تحریک پہ ظلم اور جبر کرتے ہیں اہل اقتدار، تو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اس سے مایوسی پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، مزید ایک حوصلے، ہمت اور جرأت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور ان کے کوئی بھی وار کاریگر ثابت نہیں ہو رہا ہے، بلکہ شاعر اس سے ایک قدم آگے چیز بڑھ کے کہتا ہے کہ اندھیرے در قفس، یعنی جیل میں جب اندھیرے کی مہر لگتی ہے، یہاں پہ در قفس سے مراد ہے کہ ہمارا جو لائحہ عمل تھا انقلابی تحریک کے لیے، اس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے، جب وہ نت نئے طریقے سے ظلم ڈالتے ہیں تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں، تو ہمارے اندر نظام نو کا، جدت کا، آزادی کا، حقیقی آزادی کا جذبہ مزید پروان چڑھتا ہے، مزید ابھرتا ہے۔ وہ جذبہ، یہ انقلاب جو ہوتا ہے نا، یاد رکھیں، یہ جدت ہے چیز، یہ فطرت ہے، فطرت کو آپ نہیں روک سکتے، جو مرضی کر لیں آپ، جتنے زمین کو اس نے، درخت نے، پودے نے، اس کومپل نے نکلنا ہی ہے، ایک جگہ سے دبائیں گے تو وہ دوسری جگہ سے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ فطرت ہے یہ انقلاب، جدت کے راستے کبھی نہیں روکے جا سکتے، روکنے والے ہمیشہ روکتے رہے ہیں، آج یا کل فیض کہتا ہے کہ اس نے ظاہر ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔